کہانی ایک گمشدہ لڑکے کی ہے، ایک لڑکا جو پولیس ریکارڈز میں تو لاپتا تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ کہانی اسی سال کی ہے۔ دوستو، امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ایک عورت جینی اور اس کا بیٹا روڈی فیریاس رہتے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹا خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اصل میں جینی کا 21 سالہ بیٹا چارلز 2011 میں ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ جب یہ حادثہ ہوا تب روڈی کی عمر صرف 13 سال تھی۔ روڈی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ بھائی کی اچانک ڈیتھ نے اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ 3 سال کے بعد یعنی 2014 میں روڈی کا والد بھی ایک حادثے میں مر گیا۔ دوستو، ان لوگوں کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ دونوں ماں بیٹا اکیلے رہ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روڈی کی دماغی حالت پر اثر پڑنا شروع ہو گیا۔ 2015 میں اس کی عمر 17 سال ہو چکی تھی، لیکن 17 سال کا ہونے کے باوجود یہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ریئیکٹ کرتا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ 6 مارچ 2015 کی ایک شام کا واقعہ ہے۔ یہ لڑکا اپنے پالتو کتے کے ساتھ گھر سے کچھ دور نکل گیا۔ رات دیر گئے تک جب یہ لڑکا گھر نہیں پہنچا تب اس کی والدہ نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور گھر سے کچھ دور ایک پارک کے قریب سے اسے اپنے بیٹے کا کتا مل گیا، لیکن اس کا بیٹا وہاں موجود نہیں تھا۔ جینی نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ دوستو، اگلی صبح تک پولیس نے اس شہر کا کونا کونا چھان لیا، لیکن روڈی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ خبر ہیوسٹن شہر میں تیزی کے ساتھ پھیل گئی تھی۔ میڈیا کی وجہ سے یہ کیس کافی مشہور ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن روڈی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے روڈی کی والدہ کو فنڈز دینا شروع کر دیے تاکہ یہ عورت اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے کسی پرائیویٹ جاسوس کو ہائر کر لے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن دوستو، پھر 3 سال کے بعد ایک عجیب خبر سامنے آئی۔ اس واقعے کے 3 سال کے بعد یعنی 2018 میں پولیس کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے کے مطابق اس نے روڈی کو اپنے ہی گھر کے قریب دیکھا تھا۔ پولیس فوراً اس جگہ کو چیک کرنے وہاں پہنچ گئی، لیکن روڈی وہاں نہیں مل سکا۔ پولیس کو لگا کہ ان کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے اور کچھ اور وقت گزرنے کے بعد پولیس نے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن دوستو، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ 3 جولائی 2023 کا دن تھا جب ہیوسٹن شہر کی پولیس نے ایک 25 سالہ لڑکے کی ویسے ہی چیکنگ کی۔ یہ لڑکا ایک چرچ کے گارڈن میں لیٹا ہوا تھا۔ چیکنگ پر پولیس کو اس لڑکے کی جیب سے ایک کارڈ ملا جس پر اس کا نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ دوستو، پولیس شاک رہ گئی کیونکہ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ روڈی فیریاس ہی تھا، وہی لڑکا جو 8 سال سے غائب تھا۔ یہ خبر روڈی کی والدہ کو بھی دے دی گئی، لیکن پھر اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل پولیس جاننا چاہتی تھی کہ اگر روڈی اسی شہر میں تھا تو یہ اپنے گھر کیوں نہیں گیا۔ یہ کیس انتہائی عجیب ہو گیا تھا۔ دوستو، اب اس لڑکے نے جو کچھ پولیس کو بتایا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس لڑکے نے دعویٰ کیا کہ یہ کبھی گم ہوا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی والدہ نے اس سے 8 سال سے اپنے ہی گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کے مطابق جب بھی کوئی ان کے گھر پر آتا تو اس کی والدہ اسے روم میں چھپا دیتی تھی۔ یہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ وہ اس جگہ سے کیسے خود کو آزاد کرے۔ بالآخر جب اسے موقع ملا تو وہ اس گھر سے بھاگ نکلا۔ اس عجیب واقعے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پولیس نے اس جرم میں جینی یعنی اس کی والدہ کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اصل میں یہ عورت اپنے شوہر اور بڑے بیٹے کو پہلے ہی کھو چکی تھی۔ اسی ڈر سے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو خود ہی گھر پر قید کر لیا تھا۔ ویسے ہی روڈی کی دماغی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اسی لیے اسے ڈر تھا کہ اس کا یہ بیٹا بھی اسی وجہ سے اس سے جدا نہ ہو جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود روڈی فیریاس نے اپنی والدہ کو معاف کر دیا تھا، لیکن یہ عجیب کہانی کافی مشہور ہو گئی۔